بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1501 ہے اور آج سورۃ النمل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 10 اور 11۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَأَلْقِ، اور تم ڈالو، اور تم ڈالو، عصا کا اپنا عصا۔ فلما، پھر جب، رآہا، اس موسیٰ نے اسے دیکھا، تہتزو، کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا، گویا کہ وہ جان، سانپ ہے، واللہ، تو وہ لوٹا، مدبرن، پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، اس نے مڑ کر نہ دیکھا۔ یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، لا تخف، مت ڈرو تم، انی، بلا شبہ میں، لا یخافو، نہیں ڈرتے، لدیہ، میرے پاس، المرسلون، رسول، الا، مگر، من ظلم، جس نے ظلم کیا، ثم بدل، پھر اس نے بدل کر کی، حسنا، نیکی، بعد سوء، اس برائی کے بعد، فإنی، تو بلا شبہ میں، غفور، بڑا بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ ترجمہ یوں ہے، اور اپنی لاٹھی ڈال دو۔ جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی، گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ حکم ہوا کہ موسیٰ، ڈرو مت، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے، ہاں جس نے ظلم کیا پھر برائی کے بعد اسے نیکی سے بدل دیا، تمہیں بخشنے والا مہربان۔ ان 2 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اپنی لاٹھی ڈال دو۔ دوسری بات، جب اسے دیکھا تو اس طرح ہل رہی تھی، گویا سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر بھاگے۔ تیسری بات، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ چوتھی بات، حکم ہوا کہ موسیٰ، ڈرو مت۔ پانچویں بات، ہمارے پاس پیغمبر ڈرا نہیں کرتے۔ چھٹویں بات، ہاں جس نے ظلم کیا۔ ساتویں بات، پھر برائی کے بعد اسے نیکی میں بدل ڈالا، تمہیں بخشنے والا مہربان۔ بزرگان محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنا تعارف پیش کیا کہ موسیٰ، میں ہی وہ اللہ ہوں جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے نبی ہونے کی ایک نشانی بطور معجزہ دی جا رہی ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مشن پر روانہ کرنا ہے، وقت کے ظالم بہت بڑے بادشاہ کے پاس، اس کے درباریوں کے پاس، اس قوم کے پاس بھیجنا ہے، تو کچھ نہ کچھ ساتھ میں ہو نبی کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معمول کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا ہے، نشانی دی ہے ان کے نبوت و رسالت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، اپنا عصا، وہ عصا ڈال دو، زمین پر ڈال دو، یعنی آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے زمین پر ڈال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعمیل کی فوراً، اور اپنا عصا زمین پر ڈال دیا۔ وہ عصا ایک بڑے سانپ میں تبدیل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ عصا ڈالا، سانپ بن کر تیزی سے حرکت کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو اس حالت میں دیکھا تو ڈر کر، فطری طور پر ڈر ہوتا ہی ہے، تو ڈر کر بھاگنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خوف کی شدت کی وجہ سے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 31 میں یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا، وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ۔ اور یہ کہ اے موسیٰ، ڈالو تم اپنا عصا،
پھر جب دیکھا اس کو کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ ایک بڑا سانپ, تو پیٹ پھیر کر جانے لگے, اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آگے بڑھو, اقبل ولا تخف, ڈرنے کی ضرورت نہیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ لا تخف, مت ڈرو, اے موسیٰ مت ڈرو. یعنی اس منظر کو دیکھ کر جو تم دیکھ رہے ہو, میں تو تمہیں اپنی رسالت کے لیے میں نے چن لیا ہے اور میں نے تمہیں نبی بنا دیا ہے. موسیٰ اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ میرے پاس انبیاء اور مرسلین ڈرا نہیں کرتے جب انہیں معجزے کے اظہار کے لیے اس قسم کا حکم دیا جاتا ہے. الا من ظلم ثم بدل حسنا, اس کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اے موسیٰ تم سے قبطی کے قتل کی وجہ سے قصور سرزد ہو گیا ہے تو اس میں خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب تم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا تو اب تو آپ کے لیے مغفرت ہے اور رحمت ہے. گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں کوہ طور اس لیے نہیں بلایا گیا کہ تم کو کوئی سزا دی جائے, بلکہ تم کو کوہ طور اس لیے بلایا گیا تاکہ تم کو نبوت اور رسالت کے منصب سے پرفائز کیا جائے اور نوازا جائے, نوازی جائے نبوت تمہیں, اور تمہیں نبوت کی نشانی کے طور پر معجزات بھی دیے جائیں. یہاں اللہ کے بندوں کے لیے اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے اور وہ سچی توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں غفور بھی ہیں کہ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں, اور رحیم بھی ہیں کہ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں. جیسا کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 82 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ, کہ میں بخشنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کرتا ہے, ایمان لاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے پھر راہ پا لیتا ہے. اور سورہ نساء کی آیت نمبر 110 میں کہا گیا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا, جو کوئی برا عمل کرتا ہے یا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے, مغفرت کی دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر روتا ہے, بات مانگتا ہے اپنی گناہوں کی معافی, اللہ وہ پائے گا اپنے پروردگار کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. اللہ کے بندوں کو چاہیے کہ وہ ان آیات سے سبق حاصل کریں اور اپنی زندگی میں کیے گئے گناہوں پر سچی توبہ کریں اور اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس نہ ہوں, اور اس پروردگار سے امید قوی رکھیں کہ وہ ضرور معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب اور پسندیدہ ہیں جو اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پروردگار کے حضور نادم ہو کر گر گراتے ہیں, سچی توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کی جانب اپنا قدم بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.